گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ JNK. ناظرین محترم، آج سال نو کی 8ویں تاریخ ہے، یعنی 8 جنوری سال 2021، جمعۃ المبارک. امید کرتے ہیں ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، اور آج کے شو میں مسعود منتظر اور قاضی محمد عمار آپ کے میزبان رہیں گے. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے شو کا کہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت اور ڈھیر ساری خوشیاں ملے، اور پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، دپان دویمین حقار چو نظرو وچھن تو پن پان تھود تو بوڑ زانن، یہ گو کبر، أچھ ونان غرور. یعنی مغرور تو غرور وول شخص چھُ سُہ شخص یُس باقین لۄکُٹ زانان چھُ تہٕ پننس پانس تِمن نِش ابتر سمجھان چھُ، افضل سمجھان چھُ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ ونان کہ ییٚلہِ تہِ أسۍ دُنیاہس پٮ۪ٹھ یتھ نظر تراوان چھُ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ دعویٰ کران کہ بہٕ چھُس جان، مگر جان چھُ سُے ییٚمِس متعلق باقٕے رٕژ راے آسن تھاوان. پروردگار چھُ ونان کہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ عٲلمس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ عٲلم. اگرے کانٛہہ عٲلم یہِ دعویٰ کران چھُ زِ سُہ چھُ بوٚڑ عٲلم تہٕ یہِ چھِ تسٕنٛز غلط فہمی. یِہے گوٚو کِبر، یِہے گوٚو غروٗر آسُن، تہٕ یُتھ غروٗر چھُ انسانس ڈٔہِتھ نِوان. پزر تہِ چھُ یی کہ یُس یتھ دُنیاہس منٛز کانٛہہ تہِ شخص چھُ، کٕہۭنۍ تہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ دعویٰ کٔرِتھ سُہ چھُ کٲمِل یا مکمل انسان. نہ ہیٚکہِ یہِ دعویٰ کٔرِتھ، نہ چھُ تٔمِس امہِ چیٖزُک حق کہ سُہ ونہِ زِ میون کینٛہہ تہِ ونُن، میٲنۍ کانٛہہ تہِ کتھ چھِ حرفِ ٲخر. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ چھِ فرماوان کہ ییٚمہِ وِزِ تہِ پننس پانس نظر ترٲیِو، پنُن پان مہ زٲنِو تھوٚد تہٕ نہ وٕچھِو باقین حقارچو نظرو، تِکیازِ یِمے چھِ تِم زٕ چیٖز یِم انسانس برباد چھِ کران. بالکل صحیح فرمو تۄہہِ مسعود صٲب. بیٚیہِ ییٚلہِ گۄڈنٮ۪تھ ساروی گۄڈٕ استقبال تہٕ خٲر مقدم تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد. مسعود صٲب ٲسۍ سٮ۪ٹھٕے اہم نۄقطن کُن کوٚر یِمو اِشارٕ. تہٕ ییٚلہِ تہِ دپان عٲلم چھِ ونان ییٚلہِ انسانس یہِ آسہِ وٕچھُن کہِ بہٕ کتٮ۪تھ چھُس، میٲنۍ اعمال کۭتیاہ صحیح یا غلط چھِ، تیٚلہِ پزِ انسانس پنُن پان پننِس ضمیٖر کِس عدالتس منٛز کھڑا کرُن. بالکل دپان اگر کُنہِ تہِ عدالتہٕ منٛز تۄہہِ یہِ میلے سرٹِفکیٹ کہ تُہۍ چھِو نِردوش، مگر توٚپت پننٮ۪ن اعمالن ہُنٛد جٲیزٕ ہنہٕ خٲطرٕ، تِم ٹٹولنہٕ خٲطرٕ پزِ انسانس پنُن پان پننسٕے ضمیٖر کِس عدالتس منٛز کھڑا کرُن، پتہٕ پرژھُن، پتہٕ وٕچھُن کہ میٲنۍ اعمال کیاہ چھُ، میون ورتاو کیاہ چھُ، میون رویہِ کیاہ چھُ باقین سۭتۍ. اگر پننہِ ضمیٖرٕچ عدالت یہِ سرٹِفکیٹ دی اسہِ، تیٚلی چھُ انسان بری. بالکل ضمیٖرٕچ عدالت چھِ سٮ۪ٹھٕے اہم عدالت. بیٚیہِ یُس تہِ سونچان نیکین ہٕنٛز أسۍ کتھ کران چھِ، نیکی یُس تہِ انسان کران چھِ سۄ چھنہٕ ضایع گژھان کینٛہہ، سۄ چھِ نٔنۍ نیران تہٕ تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ تۄہہِ پانسٕے فٲیدٕ میلان. تہٕ بیٚیہِ پنُن پان یُس زن پننس منٛز انسان ندامت اکھ انسانس یِوان چھُ، سُہ چھُ بوٚڑ بار. بالکل صحیح. مسعود صٲب کہتے ہیں کہ ندامت، نیکی، رحم دلی، خوش اخلاقی یہ برف کی طرح ہے، جس بھی چیز پہ گرتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رویہ ہے یا جو ہمارے اعمال ہیں، ابھی دیکھ لیجیے یہ برف باری ہوئی تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جہاں پہ زمینی، فضائی سبھی روابط اس سے متاثر ہوئے، منقطع ہوئے. اب دیکھیں آپ بازار میں کوئی چیز لینے جائیں تو آپ کو گرم بازاری کا احساس ہوگا، اور چیزیں جن قیمتوں پہ فروخت کی جا رہی ہیں بالکل غیر مناسب ہیں، جس سے عام لوگوں کو دقتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ چھُ پانے چھُ آسان دُکاندار، سُہ تہِ چھُ سون کٲشُر بوے، ہٮ۪نہٕ وول تہِ چھُ کٲشُر بوے. پانہٕ ؤنی أسۍ اگر یہِ رویہِ کرو تیٚلہِ کوٚت واتو أسۍ. مےٚ چھُنہٕ باسان وٕنکٮ۪ن پزِ اَسہِ، وٕنکٮ۪ن چھُ اخلاقی فرض تہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ، مذہبی طور تہِ، سوسایٹی معاشرٕ کہِ طور پٮ۪ٹھ تہِ پزِ اَسہِ وٕنکٮ۪ن یہِ انشور کرُن کہ چیٖزن یہِ قۭمت چھُ تٔتھۍ قۭمتس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ چیٖز فروخت. بیٚیہِ چھُ سپلاے متعلق تہِ یِوان یہِ وننہٕ کہ بالکل چھُ موزوٗن معقوٗل وٕنہِ سپلاے، وٕنہِ گوٚو نہٕ تتھ منٛز تیُتھ ژھریر کینٛہہ کہ أسۍ بڑاوو قۭمتہٕ. تہٕ یہِ چھِ سارنٕے گُزٲرِش تِمن وینڈرن، تِمن دُکاندارن، کانٛہہ تہِ یُس تہِ کانٛہہ چیٖز کٕنان چھُ، مہربٲنی کٔرتو
کٔرِتھ کٕنۍتو یہِ پنٛنِس مُنٲسِب قۭمتَس پٮ۪ٹھ یُتھ زَن لُکَن آسٲنی گژھِ. یِمن چھُ گژھان تَمہِ وقتہٕ تہٕ پنٕنۍ زَن دُکاندارن سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ تِمن تَمہِ وِزِ چھِ گژھان احسان ییٚلہِ اکھ دُکاندار اکھ چیٖز کٕنان چھُ تہٕ بیٛاکھ چیٖز درٛوٚگہِ مۄلہٕ کٕنان تَمہِ وِزِ چھُ تٔمِس گژھان احسان اگر بہٕ تہِ چھُس یی کران یہِ تہِ چھُ یی کران بِلکُل زیادٕ مُنافع میلہِ. تہٕ بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز کہِ یُس زَن شیٖنہٕ گٹکار ہن روٗز ییٚمہِ لٹہِ حالانکہِ ضروٗرت کھۄتہٕ زیادٕ یَتھ وَنان چھِ شیٖن حظ پیوٚو مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ وٕچھو تُہۍ کہِ یُس زَن نۄقصان گوٚو تِکیٛازِ ییٚلہِ وٕچھان چھِ مشرقی یُس کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَرو أسۍ یا جنوٗبی کٔشیٖرٕچ کَتھ کَرو یا یُس زَن سٮ۪نٹرل کشمیٖرٕچ کَتھ کَرو پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یُس زَن چھُ شیٖنہٕ ہن پیوٚو کینٛژھن جاین زیادٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُس زَن کینٛہہ نۄقصان ووت کینٛژھن ووت چھت یِم زَن چھِ مکانن ہِنٛدۍ زَن چھت سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ گٔے تِم واریاہ وایرَل تہِ یا باقٕے نۄقصان وٲتۍ اَتھ کیٛاہ چھِ گاڑٮ۪ن ووت نۄقصان یِم زَن سڑکَن پٮ۪ٹھ گاڑِ آسہِ تِمن پیوٚو شیٖن تِمن ووت نۄقصان تہٕ تَتھ چھُ باضٲبطہٕ وٕنکٮ۪س یِوان یہِ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ یِوان کرنہٕ کوٗتاہ نۄقصان چھُ تہٕ سرکار کَرِ چھِ کوٗشِش تِہٕنٛز کہِ تِمن کرو کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ معاونت. حالانکہِ ڈی سی صٲبن چھُ اَتھ منٛز فِلحال 15 لَچھن ہُنٛد زَن معاوضہٕ یُس زَن چھُ آلریڈی سینکشن تہِ کوٚرمُت. بِلکُل یہِ چھِ اکھ خۄشایِن کَتھ. سۭتۍ سۭتۍ موسمَس مُتعلِق واتناوو تۄہہِ تام یہِ زان زِ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہَن منٛز یی موسمَس منٛز بہتری. أزکہِ پٮ۪ٹھَے چھُ موسم بہتر روزنُک توقع. بیٚیہِ چھُ وۄنۍ واریاہَس کالَس تانۍ ہفتَس 10 دۄہَن تانۍ چھِ وَنان کہِ موسم روزِ خۄشکٕے. حالانکہِ اَتھ درمیان چھُ یہِ تہِ آمُت کَتھا کَرنہٕ خٲطرٕ معٲفی کہِ نٔیمہِ تٲریٖخ ما ہیٚکہِ لایٹ سنو فال سپدِتھ تہٕ بالٲیی علاقن بالعموٗم روزِ موسم خۄشکٕے. تہٕ اَمہِ علاوٕ یِم سانہِ شہرات چھِ سرینگر جموں قومی شہرات تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کٲم جٲری. اِنشاء اللہ چھُ توقع کہِ سُہ تہِ کھُلہِ آمد رفت ٹریفِک کہِ آمد رفت خٲطرٕ. مگر ٹریفکہٕ کہِ حوالہٕ چھِ اکھ ضروٗری کَتھ وٕنکٮ۪ن تۄہہِ تام یہِ واتناوٕنۍ کہِ سڑکو پٮ۪ٹھ مین سڑکو پٮ۪ٹھ یُس شیٖن آو تُلنہٕ یہِ چھِ پرلَبہِ سڑکٕے آمُت تھاونہٕ. اَمہِ سۭتۍ گٔے سڑک ذرا تنٛگ پہن. أسۍ چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ عادت کہِ أسۍ چھِ کران برلَبہِ سڑک گٲڑۍ پارک. اگر دُکاندارَس نِش آسہِ گژھُن سڑکہِ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ گٲڑۍ. وٕنکٮ۪ن اگر أسۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ گٲڑۍ تھاوو اَمہِ سۭتۍ چھِ ٹریفِک کِس آمد رفتَس منٛز خلل پیٚوان. تۄہہِ سارنٕے بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ گُزٲرِش کہِ کُنہِ تِژھِ جایہِ تھٲیِو ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ ٹریفِک کِس اَتھ نِظامَس منٛز کانٛہہ تہِ خلل یی. یہِ گژھِ نہٕ مُتٲثر کینٛہہ. ہمار ایک بات یہ بھی ہے کہ سڑک کے کنارے پہ آپ گاڑی تو رکھتے ہیں اس وقت. دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو چھت سے جو ہے وہ برف گرنے کا خطرہ. تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ گاڑی تھوڑا پیچھے لگا لیتے ہیں کہ سڑک کے پاس ہی رکھتے ہیں. لیکن ابھی پرابلم جیسے کہ آپ نے کہا کہ سڑک پہ پھسلن بھی بہت ہے. جب ٹریفک وہاں سے چلتا ہے گاڑیاں چلتی ہیں تو بریک نہ لگنے کی صورت میں آپ کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور گھر سے باہر نکلیں ویسے بھی احتیاط سے ڈرائیو کریں. اور ویسے بھی اگر آپ بنا یہ جو گاڑی کے بھی چلتے ہیں تب بھی آپ کو احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اور بالائی علاقوں میں جیسا کہا گیا ہے کہ پسیاں جو ہیں وہ گر سکتی ہیں اور گر آنے کا اندیشہ رہتا ہی ہے. تو وہاں پہ بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر جو ہے ونٹرس میں ہم جو کھڑکیاں جو دروازے وہ بند رکھتے ہیں. وینٹیلیشن کی کمی رہتی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح کھڑکی کھلی رکھا کریں تاکہ جو تازہ جو ہے جو ہوا ہے اندر آ سکے اور جو حادثات جو ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے. بالکل صحیح. اور مسعود صاحب اب وٕنیُک تانۍ اوس شیٖن نرم وۄنۍ گوٚو کیٛاہ چھِ دَپان نب نوٚن وۄنۍ ہیٚکہِ سب زیٖرو ٹیمپریچر تہِ گٔژھِتھ. اب سڑک پہ اور پھسلن اندیشہ ہے. تو اس اسنا میں بھی آپ سے بہت گزارش یہ ہے کہ اس میں گاڑی بہت ہی دھیمی رفتار سے چلائیں. بریک کا استعمال آپ کو اچانک سے اگر کرنا پڑے تو گاڑی اسکڈ ہو سکتی ہے. آپ کو کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. جب بھی آپ کوئی وہیکل لے کے گھر سے باہر نکلیں تو بہت ہی دھیمی رفتار سے اس وہیکل کو چلائیں. اور آج جو یہ برف پگھل رہی ہے تو پاٹ ہولز میں پانی جمع ہو رہا ہے. تو یہ بھی خیال رکھیں جو آس پاس لوگ چل رہے ہیں تمن گژھن چھِکہٕ وِکہٕ یِنہٕ کینٛہہ. یہ چھُ مےٚ باسان اخلٲقی طور اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ صبح ہم یہ باتیں اس لیے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ابھی بھی گھروں سے نہیں نکلے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ برف باری ٹھیک ہوگی. جس طرح سے ایڈوائزری بھی آئی تھی کہ بھائی فی الحال گھروں میں رہیں جب تک آپ کو یہ گاڑیوں کے لیے جب تک راستہ صاف نہ ہو تب تک آپ گھروں میں ہی رہیں گاڑی نہ نکالیں. تو بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ابھی گھروں میں ہی ہوں گے اب نکلنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے ضروری بنتا تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ تازہ ترین جو صورتحال ہے سڑکوں کا کیا حال ہے. پانی جمع ہے تو وہاں پہ جو چھینٹے جو ہیں وہ جو اس میں وہ اچھال آ سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ڈرائیو جو ہے وہ آہستہ سے کریں اور لوگوں کے جو چل رہے ہیں وہاں سے تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. اور باقی باتیں تو ہو گئیں. آج جمعۃ المبارک رُت دۄہ تو پروگرام آغاز کرو أسۍ نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سۭتۍ. ؤلِو وٕچھو یہِ نعت شریٖف. کوٚرُم احتمام نبی
برحق چھم مے سوزن سلام مے پاکیز پاٹھن کرم احتمام یتھوی آئی عالم سپد نور سے یتھوی آئی عالم سپود نور سے منور سپدی جنت انسان تمام نبی برحق چھم مے سوزن سلام یمو خون سری کر نبی طائف اسماز یمو خون سری کر نبی طائف اسماز حضور تمن ہیوتن کان انتقام نبی برحق چھم مے سوزن سلام خضر کے خشک ژوٹ تناول کران خضر کے خشک ژوٹ تناول کران عجب پادشاہی عجب انتظام عجب پادشاہی عجب انتظام نبی برحق چھم مے سوزن سلام تولد بباکا نبی محترم تولد بباکا نبی محترم مدینس اندر کر جنابو قیام مدینس اندر کر جنابو قیام مے پاکیز پاٹھن کرم احتمام ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں. برف گرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ماحول کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ گھروں میں بیٹھا جائے اور کانگڑی لے کے ہرسہ ہو سامنے، نون چائے ہو، تو انسان اس میں ریکریشن تلاش کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس کرتا ہے.
لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں, جو اس میں بھی تفریحی جو ایکٹیویٹیز ہیں, سرگرمیاں ہیں, ان میں حصہ لینا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں ایڈونچر سپورٹس میں کافی زیادہ اب وسعت آ گئی ہے, بہت سارے سپورٹس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. ہمارے یہاں وادی کشمیر میں بھی برف پڑنے کے ساتھ ساتھ ہی ونٹر گیمز, ایکٹیویٹیز اور ایڈونچر سپورٹس شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں اس حوالے سے کیا سینیریو ہے, کون کون سی گیم کھیلی جاتی ہے ایڈونچر سپورٹس میں, اور کس طرح کا اکوپمنٹ ہے, کس طرح کے کوچز ہیں, کس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں, آج اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہے اسٹوڈیوز میں مدثر مشتاق کچلو صاحب. یہ ٹورسٹ آفیسر ہیں ایڈونچر ریکریشن ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم کشمیر. مدثر صاحب, آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں ہم پروگرام میں. اس سے پہلے ہم کہ ایڈونچر سپورٹس کی بات کریں, کون سی گیمز, کون سے کورسز چلائے جا رہے ہیں اس وقت, لیکن جب بھی کوئی مہمان ہماری بزم میں تشریف فرما ہوتا ہے اور ہمارے اس پروگرام میں آتا ہے تو ہمیں بھی اشتیاق ہوتا ہے ان کی ذات کے حوالے سے ہم جانیں, اور ناظرین کو بھی ہوتا ہے. تو اس اشتیاق کو آپ دور کر دیجئے, اپنی ذات کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. آپ کہاں سے ہیں, آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے, کہاں اپنی ابتدائی تعلیم آپ نے کی, اور یہ ایڈونچر سپورٹس میں آنے کا فیصلہ کب لیا, کیسے لیا؟ جی, میں کشتواڑ سے رہنے والا ہوں. تو میں نے ابتدائی تعلیم ہائی اسکول تک اسلامیہ فریدہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کی ہے, جس کی سنگ بنیاد شاہ فرید الدین بغدادی کے فرزند اول حضرت شاہ خیار الدین نے رکھی تھی. 1905 میں اس اسکول کی مطلب فاؤنڈیشن رکھی گئی. پہلے تو اس اسکول کو مطلب وہاں کی مسلم کمیونٹی چلاتی تھی, لیکن آج کل یہ اوقاف اسلامیہ کے زیر نگرین چل رہا ہے. اور اس اسکول کا ایک ریکارڈ ہے کہ مطلب ٹاپ موسٹ الومنیز انہوں نے اسٹیٹ کو دیے ہیں, جیسے ہمارے وائس چانسلر ارشاد احمد حمال صاحب, اور بہت سارے کے ایس آفیسرس, آئی اے ایس آفیسرس وغیرہ اس سے نکلے. تو وہاں سے ہم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جو آگے پڑھنے کے لیے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری ایک لاسٹ آپشن تھا وہاں پہ, تو وہاں سے میں نے میڈیکل میں 12th کا ایگزام پاس کیا. تو اس کے بعد میں نے جو جموں کا گورنمنٹ گاندھی میموریل سائنس کالج ہے وہاں سے گریجویشن کی. گریجویشن کے سبجیکٹس بایولوجی تھے میرے, اور ساتھ میں نے اسپیشلائزیشن جیولوجی کی لی, کیونکہ جیولوجی میں ارتھ سائنس کی طرف سے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا. تو وہاں سے کیا, اور اس کے بعد 1 سال کا بریک لگا کیونکہ میرے سارے دوست لا میں چلے گئے تو میں اکیلا بچا. میری بھی ایڈمیشن لا تھی, یہ بریک نہیں, کیونکہ میرے دوست سبھی نے لا بی اے LLB میں چلے گئے. جامعہ یونیورسٹی میری بھی ایڈمیشن لا میں ہوئی, لیکن ایک مرحوم نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ آپ لا مت ایڈمیشن مت لیجیے, آپ کوئی اور ڈفرینٹ فیلڈ تلاش کیجیے. تو اس 1 سال کا عرصہ اس ڈفرینٹ فیلڈ کو تلاش کرتے کرتے لگا. اس وقت اسٹیٹ میں ماسٹرس ان ٹورزم نہیں ہوتا تھا, تو میں نے آگرہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی. اور جب اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, جب میں فرسٹ ٹائم انٹرنس دینے گیا تو وہاں پرویز مشرف صاحب اور واجپئی کا وہ سمٹ ہونے والا تھا, آگرہ سمٹ, مشہور سمٹ تھا. اس وجہ سے ہمارا انٹرنس کینسل ہوا, پھر واپس آنا پڑا گھر, پھر جانا پڑا. تو انٹرنس وغیرہ ہو گیا, تو ماشاء اللہ وہاں پہ اللہ کا کرم تھا کہ ایڈمیشن ہو گئی. تو وہاں سے میں نے ٹورزم کی شروعات کی. اچھا, ٹورزم میں تو آپ آ گئے, لیکن یہ جو آپ نے 1 سال کا گیپ بیچ میں دیا سوچنے کے لیے کہ مجھے وکالت میں نہیں جانا, مجھے وکالت نہیں کرنی ہے, باقی دوست کر رہے ہیں, کسی نے مشورہ بھی دیا تھا آپ کو, تو پھر یہ جو ٹورزم کا جو آپ نے سوچا کہ مجھے ٹورزم میں آنا چاہیے, کیا یہ اس لیے کیونکہ ایک کشتواڑ کی بات کریں تو اوورال اگر ہم جموں کشمیر UT کی بات کریں تو یہ تو پہاڑی علاقہ ہے ہی, لیکن کشتواڑ بھی ہے اپنی پہاڑیوں کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کو یہ لگا کہ نہیں یہ جو ہے علاقہ ہے ہمارا علاقہ بڑا خوبصورت ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مجھے کچھ ایسا چننا چاہیے جہاں پہ میں اس کے لیے کچھ کام کر سکوں, یا کوئی اور ریزن تھا کہ آپ نے ٹورزم؟ نہیں, بالکل ملتا جلتا ریزن تھا, کیونکہ جب میں ایڈمیشن کے لیے جا رہا تھا تو میرے راستے میں خیال آیا کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے جموں کشمیر تو یہ سیاحت کے لیے مشہور ہے, اور دوسری طرف سے مطلب اس کو سیاحت کو یہاں کی بیک بون آف اکانومی بھی کہتے ہیں, اس سے مطلب بہت سارے لوگ منسلک ہیں. تو میں نے کہا کہ آج یہاں ہر ایک فیلڈ میں سیگریگیشن آ رہی ہے, تو تھوڑا منفرد سوچ کے کرتے ہیں, تو ٹورزم میں نے ایڈمیشن لی. اور ساتھ میں کہا کہ چونکہ اگر گورنمنٹ سروس میں بھی نہ جائے آدمی, لیکن اپنا کچھ نہ کچھ ٹورزم میں کر سکتا ہے آدمی, تو اس میں روزگار کے ایونیوز بہت ہیں. صحیح, بالکل. اور یہ جو فیصلہ لیا آپ نے سوچ سمجھ کے ہی لیا ہے. اور پھر جب آگرہ میں ایڈمیشن ہو گیا تو
پہلے تو کشتواڑ میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی, وہاں سے نکلنا پھر آگرہ جانا, وہاں کا ماحول الگ ہے, آپ ایک پہاڑی علاقے سے پھر جانا آگرہ, تو یہ ماحول میں آپ نے کیسے ایڈجسٹ کیا, کیا مختلف آپ کو لگا؟ نہیں, آگرہ میں سب سے بڑی جو ہمیں پریشانی ہوئی وہ موسم کی ہوئی, کیونکہ ہمارا موسم یہاں پلیزنٹ ہے, میکسیمم ہمارا ٹیمپریچر 30 ڈگری چلا جاتا ہے, اور آگرہ میں تو گرمیوں میں ایوریج ٹیمپریچر 49-50 ڈگری ہوتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارا ماحول تھا یونیورسٹی کا بڑا ہی دوستانہ تھا, پروفیسر بھی مطلب وہ کشمیر سے تعلق رکھنے والوں کو بڑی باعزت نظروں سے دیکھتے تھے اور انہیں بڑا پیمپر کرتے تھے وہاں. تو مطلب کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہم گھر سے دور ہیں, لیکن آج بھی مطلب کہیں نہ کہیں دل میں خیال آتا ہے کہ اگر دور کہیں میرا ایک گھر ہے تو وہ آگرہ میں ہے. ارے واہ, صحیح بات. اچھا, یہ بات تو ہو گئی کہ ٹورزم میں آپ کیسے آئے, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں ایونیوز بہت سارے ہیں اور جو سیچوریشن ہے اس پہ نہیں ہے, تو یہ بھی وجہ رہی کہ آپ نے اس کو چنا. تو پھر یہ جو ایڈونچر ٹورزم کی طرف آپ گئے, حالانکہ ٹورزم ایک اس میں اگر دیکھیں تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, تو آپ نے ایڈونچر ٹورزم کو کیوں چنا, اس کی کوئی خاص وجہ رہی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ایک سوچتا تھا, ہمارے نانا جی جو تھے وہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر تھے اور مڑوا دچن پوسٹڈ تھے. جب بھی ہم کبھی ان کے ساتھ چلے جاتے تھے تو ان کو دیکھتے تھے کہ بھائی یہ جنگلوں میں جا رہے ہیں, تو یہ مجھے مطلب ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون سے قسم کے آفیسرز ہیں, رورل ڈیولپمنٹ یا ٹورزم, مطلب مجھے جنگلوں سے تھوڑا سا انس ہو گیا, محبت ہو گئی. میں سوچا کہ اگر کام کرنا ہے, اللہ نے اگر کبھی نوکری دی تو ایسی نوکری دینی چاہیے کہ ہمارا کام مطلب یہی جنگلوں میں ہی ہو, جیسے مطلب کوئی ٹینٹ میں رہنا ہو, کہیں مطلب جنگلوں میں ٹریک کرنا ہو, ایسا کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب جو بھی میں نے آج تک سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب تھوڑا وقفے کے بعد ہی لیکن عطا ضرور کیا ہے. تو پھر جب میں یہاں جموں میں پوسٹڈ ہوا پہلی بار 2006 میں, وہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر تھے اجے کھجوریا صاحب. انہوں نے کہا چونکہ آپ پروفیشنل اور ٹورزم میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ میرا ریکریشن ونگ سنبھال لیجیے, تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے, تھوڑا اس پہ ہم بوسٹ کرتے ہیں. تو 2006 سے میں نے جموں ڈائریکٹریٹ سے شروعات کی کیریئر کی ایڈونچر میں. تو اجے کھجوریا صاحب جو ہمارے ایکس ڈائریکٹر رہے اس ٹائم, تو انہوں نے بہت مطلب سکھایا بھی, پیمپر بھی کیا, کیونکہ میں سب کچھ تو سیکھ کے نہیں آیا تھا, کتابیں پڑھ کے آیا تھا لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرا. لیکن انہوں نے مطلب بھیجتے ڈائریکٹر مطلب اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اور سکھایا, اور دھیرے دھیرے میں اس فیلڈ میں گرو کرتا گیا. اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہم نے جموں کی پہلی رافٹنگ ٹیم تیار کی. اچھا, اور جو جموں میں رافٹنگ انٹروڈیوس ہوئی وہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی. ہم نے اخنور کے پاس چناب میں ٹریننگ کی, اور ہمارے اس وقت انسٹرکٹر تھے رجو راج سنگھ جموال. ہابی سے وہ رافٹنگ انسٹرکٹر ہیں, لیکن ان کا جو پروفیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں, وہ ایڈوکیٹ ہیں. تو انہوں نے ہمیں سکھایا. پھر اس کے بعد سنجے سنگھ سمبیال ہیں, وہ رافٹنگ کی میں مطلب اگر اسٹیٹ میں دیکھا جائے تو نام مطلب نامور ایک نام ہے سنجے سنگھ سمبیال کا رافٹنگ میں. ہی از دا اونلی ون پرسن ان دا اسٹیٹ ہو از سرٹیفائڈ اینڈ ایکریڈیٹڈ رافٹنگ انسٹرکٹر, جو اس وقت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف واٹر اسپورٹ گوا سے منسلک ہیں. وہاں پہ انہوں نے بھی ہمیں تھوڑا بہت پیمپر کیا. اور 2007 کے آس پاس یہاں ڈائریکٹریٹ آف کشمیر نے ایک انٹرنیشنل رافٹنگ چیمپئن شپ آرگنائز کی, جس میں بہت ساری فارن ٹیمز تھی, نیشنل لیول کی ٹیم تھی, آرمی کی ٹیم تھی, اور ہمیں بھی مدعو کیا گیا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو فرسٹ ٹائم ہم نے سون مرگ میں انٹرنیشنل رافٹنگ چیمپئن شپ میں ڈائریکٹلی حصہ لیا. بالکل صحیح. اور جب آپ کشمیر آئے تو یہاں اور بھی ایونیوز بڑھ جاتے ہیں, اور بھی جو ایڈونچر ٹورزم یا ایڈونچر سپورٹس کے ہم دیکھیں اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو یہاں آنا کب ہوا, اور یہاں پہ پھر آپ نے کیا کیا کیا؟ یہ 2016 کی بات ہے. جو ہمارے ایکس اسسٹنٹ ٹورسٹ آفیسر تھے نصیر صاحب میر, وہ ریٹائر ہوئے. تو اس وقت میں نے ہمارے کمشنر سیکرٹری صاحب سے التجا کی تھی, میں بھی کشمیر میں سرو کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے ٹورزم مینس کشمیر اینڈ کشمیر مینس ٹورزم. بالکل, پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں. تو میں یہاں پہ سرو کرنا چاہتا تھا یہاں پہ. تو انہوں نے میرے اس فیصلے سے متفق ہو کے مجھے ٹرانسفر یہاں پہ کیا, اور یہاں پہ اسپیشلی مجھے ایڈونچر اور ریکریشن کا چارج دیا گیا. تو شروعات کی دھیرے دھیرے, تو اور اس میں بہت سارے کام بھی کیے آگے آ کے. اس وقت ہمارے ڈائریکٹر تھے محمود شاہ صاحب, انہوں نے بھی بڑا گائیڈ کیا, اور وہ تو ہیں ہی اس فیلڈ سے زیادہ منسلک, تو انہوں نے مطلب بہت اچھی طرح سے گائیڈنس وغیرہ کی. تو ہم دھیرے دھیرے اس سیکشن کو, اس ایڈونچر ونگ کو ایکسپینڈ کرتے گئے, اور کچھ چیزیں تھیں, کچھ ریفارمز بھی کیے اس میں. اب ڈرافٹنگ کی آپ نے بات کی, ابھی اس کا ذکر چلا کہ وہیں سے آپ نے شروعات کی. پہلا جو آپ کو کام دیا گیا تھا وہاں پہ, پھر جو جموں میں انٹروڈیوس ہوا جو رافٹنگ کا, اور یہاں تو پہلے سے تھا, آپ نے سون مرگ کا بھی ذکر کیا, وہاں پہ بھی رافٹنگ ہوتی ہے.
اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا اور کیسے اس میں اگر کوئی بھی اس میں شرکت کرنا چاہے, ٹریننگ لینا چاہے تو کیا طریقہ کار رہتا اور کیسے کیا ہوتا ہے یہ؟ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ہماری پوری جو جموں کشمیر ہے یہاں پہ پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے کسی کی بھی. تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف واٹر اسپورٹس گوا اس وقت کرا رہا ہے ٹریننگ. اس میں بہت سارے انسٹرکٹرس ہیں, ان میں ایک سنجے سنگھ سمبیال جی بھی ہیں. جی جی. تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ کھجوریا صاحب نے اس وقت رجو راج سنگھ جموال جی کو کہیں سے انگیج کر کے ہمیں ٹریننگ وغیرہ کرا دی. اس کے علاوہ آج سے پہلے کشمیر ٹورزم میں بھی رافٹنگ کی ٹریننگ ہوتی تھی, لیکن ایڈوانس لیول تک نہیں ہو رہی, کیونکہ اس میں اگر آپ نے پروفیشنل گائیڈ بننا پڑتا ہے تو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے پائلٹ اور کو پائلٹ. جس طرح آپ کمرشل فلائٹ میں پائلٹ کے ساتھ کو پائلٹ ہوتا ہے, جب تک وہ فلی ٹرین نہیں ہوتا فلائٹ, ایسے ہی آپ نے جو ایکسپرٹ ایڈونچر جو ہوتا ہے گائیڈ, رافٹنگ گائیڈ, اس کے ساتھ منسلک رہنا پڑتا ہے 3-4 سال, جب تک نا آپ ٹٹ بٹس, ریور ریڈنگ, رافٹنگ کی مطلب جو ٹیکنیکلٹیز سیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی کتاب پڑھنے سے نہیں آتا, یہ آپ کو فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے. تو فی الحال اگر کمرشلی دیکھا جائے تو کشمیر میں پہلگام اور سون مرگ رافٹنگ کے لیے مشہور ہے. سون مرگ میں بھی ہم نے 2 اسٹریچز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ایک منڈلن کا اسٹریچ ہے اور دوسرا ینر کا اسٹریچ ہے, جہاں پہ ہم ڈفرینٹ جو ایڈونچر ٹور آپریٹرس ہیں رجسٹرڈ ود دا ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ان کی تمام فارملٹیز کو چیک کر کے ان کو ایک پرمیشن دیتے ہیں تاکہ وہ کمرشل ٹرپس آرگنائز کریں. جی مدثر صاحب اور مسعود صاحب بھی مجھ سے اتفاق کریں گے, کسی بھی ایڈونچر اسپورٹ میں جب جاتے ہیں نا مسعود صاحب تو ڈر لگتا ہے, تھوڑا جھجک ہوتی ہے من میں. چاہے ریفٹنگ آپ دیکھیں, جب آپ پھر اس ریور کا بہاؤ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں کہاں نہیں. ہمارے جو گائیڈ تھے سنجے سنگھ سمبیال جی, وہ بولتے تھے کہ سب سے سیفسٹ سپورٹ ہے رافٹنگ. اچھا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ رافٹ سے گرتے ہیں دیر از اے میڈیم جو آپ کو کیچ کرتا ہے واٹر, اور جو آپ کی لائف جیکٹ لگی ہوتی ہے اگر وہ گریڈ 5 کی ہو, اچھی کوالٹی کی ہو, تو آپ اگر آرام سے مشنری پوزیشن بھی لیتے ہیں تو دریا کے ساتھ آپ مطلب آپ کو بالکل آپ کے رائٹ بینک پہ لگا دے گا, سوری لیفٹ بینک پہ لگا دے گا. خیر یہ تو آپ واقف ہے نا اس اسپورٹ سے, اس لیے آپ یہ جانتے ہیں, لیکن جو عام انسان ریفٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے اس کو کیسے موٹیویٹ آپ کرتے ہیں؟ نہیں تو سانی کت فی الحال امار صاحب تو بچس یژھان کرن تو ون تو اس گوتھی تر وچھتی انسان خوف گژھان ییٚلہِ چنابُک تُہۍ ذکر چھُو کران یا سۄنہٕ مرگہِ تَمیُک ذکر چھُو کران, خوف چھُ گژھان گۄڈنٮ۪تھٕے اِنسان کَتہِ وَسہِ پَتہٕ تَتھ منٛز. نہیں آپ تُہۍ چھُو دٔریاوَس کُن وٕچھِتھ گژھان خوف, مگر دٔریاوَس کُن چھُنہٕ وٕچھُن, تُہۍ چھُو رافٹ منٛز بِہُن, پنٕنۍ پوزیشن مستقیم کرٕنۍ, جو رافٹ کے ساتھ ایک لائف لائن لگی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے آپ نے. اگر آپ پیڈلر نہیں ہیں, اگر آپ ٹرینڈ پیڈلر نہیں ہے, پھر آپ اگر خالی جوائے رائڈ کے لیے ہیں تو اس لائن کو پکڑ کے رکھیے. تو آپ کے سر پہ ایک ہیلمٹ ضروری ہونا چاہیے, اور لائف جیکٹ آپ کی سیفٹی گیئر جو ہے اس میں لائف جیکٹ جو گریڈ 5 کی وہ ضروری ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا. پہلی بار آپ کو ڈر لگتا ہے تو دوسری بار آپ خود جائیں گے دریا میں. چلیے آدھا ڈر تو اسی سے دور ہو گیا جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور ہمارے وہ دوست جو اس رافٹنگ میں جانا چاہتے ہیں, وہ سیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی جو ہماری طرح ہمارے اور میری طرح تھوڑا ڈر لگتا تھا ان کو پانی کو دیکھ کے, پانی کے بہاؤ کو دیکھ کے, تو وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, باقی چیزیں کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. رکتے ایک مختصر سے وقفے کے لیے, اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج ہم ایڈونچر سپورٹس کے حوالے سے, ریکریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے معزز مہمان سے. یہ ہیں مدثر مشتاق کچلو صاحب, یہ ٹورسٹ آفیسر ہیں ایڈونچر ریکریشن ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم کشمیر. مشتاق صاحب, ہم بات کر رہے تھے ریفٹنگ کی,
اور جس طرح سے آپ نے پورا ایکسپلین کیا کہ اس میں ایک پائلٹ کو پائلٹ ہوتا ہے جس پہ آپ کو اعتماد ظاہر کرنا بہت ضروری ہے، اعتماد جتانا ہے، تبھی جا کے آپ ریفٹنگ کر سکتے ہیں. اور بھی کچھ گیمز ہوں گی جو اس ایڈونچر سپورٹس کے زمرے میں آتے ہیں، وہ ان گیمز کا ہم چاہیں گے کہ آپ ذکر کریں، ان میں کون کون سے کورسز آپ کراتے ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. جی کشمیر میں اگر ہم دیکھیں گے پورا اوور آل کشمیر میں یا جموں کشمیر میں، تو یہاں پہ بہت سارے ایڈونچر کا پوٹینشیل ہے، جس میں ٹریکنگ، ماؤنٹینئرنگ، اسکیئنگ، رافٹنگ، پیراگلائڈنگ، زپ وائر، زارپنگ، ماؤنٹین بائکنگ ہے، ہائکنگ ہوتی ہے یہاں پہ. تو بہت سارے پوٹینشیل ہے ہماری اسٹیٹ میں، ہماری یو ٹی میں بہت سارا پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل تو ہے، لیکن ٹورزم محکمہ جو ہے وہ پھر کن چیزوں جی ٹورزم محکمہ جو ہے کہ مطلب آج کل ہم لوگ جو یوتھ ہیں، پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا ہے کہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی ڈائریکشن سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو ان کو ڈائریکشن موصول ہوئی تھی کہ آپ کچھ شارٹ ٹرم کورسز کیجیے یوتھ کو، اور ان کو بھی مطلب ایڈونچر کا ایک ٹیسٹ دے دیجیے، تو رجحان بڑھ جائے تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا اس کے بارے میں نالج ہو جائے. تو اس سلسلے ہم نے پچھلے سال سے شروع کیا ہے انٹروڈکٹیو اسکیئنگ کورس. پچھلی بار ہم نے 4 کورسز کیے تھے، پھر ان سے خوش ہو کے ڈی سی بارہمولہ صاحب نے بھی اپنے ڈسٹرکٹ کے 2 کورس اور بھیجے، وہ کیے پچھلے سال 6 کورس. اس سال بھی ہم ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم 6 کورس کر رہے ہیں، جس میں 4 جو ہمارے جموں کشمیر کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور ان کے علاوہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ اسپیشلی اس بار ہم آؤٹ سائڈ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی بلائیں گے، جس میں ہم نے ایک بیچ بوائز کا بنایا ہے اور ایک گرلز کا بنایا ہے. اچھا، آؤٹ سائڈ یو ٹی سے بھی یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئیں گے یا ہم نے اوپن رکھا تھا یوتھ، مطلب دوز ہو آر ان اپلائڈ یوتھ اینڈ دوز ہو ہیو وش کہ ہم بھی کچھ اسکیئنگ وغیرہ کریں یا کچھ ایڈونچر فیلڈ میں آئیں، ان کے لیے ہم نے اوپن رکھا تھا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ. تو اس میں ہمیں تقریباً 2 بیچز آئے ہوئے ہیں، جن کو انشاءاللہ جنوری میں جن کی ٹریننگ شروع ہوگی. اس وقت ہمارا لوکلس کا بیچ چل رہا ہے. اچھا، ایک بات یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا، کلیئر کرنا چاہوں گا رادر. ایک تو وہاں پہ ایک ایجنسی ہے جو پرائیویٹلی یہ کرواتی ہے، اور اگر ہم دیکھیں یوتھ اسپورٹس اینڈ سروسز وہ بھی کراتے ہیں، آپ بھی کراتے ہیں. کیا فرق ہے ان میں؟ کچھ آپ کچھ معاونت بھی کرتے ہیں یا ان کو اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ نہیں، جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے کورسز ہیں وہ 100% فری ہیں. اچھا، اس میں اس بار ہم نے تھوڑا سا مطلب سیریسنیس آف دا اسٹوڈنٹس یا اپلیکنٹس دیکھنے کے لیے ان کو سمپلی ایک 500 روپے کی رجسٹریشن فیس لی تھی. اس کے علاوہ ان کا ٹرانسپورٹیشن فرام ٹنگمرگ ٹو گلمرگ، اکاموڈیشن، فوڈ، ٹریننگ، انسٹرکٹر چارج وغیرہ ٹوٹل فری ہے. یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف. جہاں آپ نے سوال کیا جو پرائیویٹ پلیئرس کا، وہ ٹورزم محکمے کے ساتھ ہی رجسٹرڈ اسکی آپریٹرس ہیں جو ٹورسٹ کو مطلب 2 دن شارٹ ٹرم اسکیئنگ وغیرہ سکھاتے ہیں. اس حساب سے آپ نے یوتھ سروس کا بھی ذکر کیا، یہاں پہ وہ بھی اپنے کورسز رن کرتے ہیں. ان کے مطلب کورسز کا پیٹرن ہوتا ہے بیسک، انٹرمیڈیٹ اینڈ ایڈوانس لیول پہ. تو ان کے کورسز 14 دن کے ہوتے ہیں. جو ہم نے کورس شروع کیا ہے، جو مطلب ایک بالکل چھوٹا سا ایک مطلب ایک ٹیسٹ دینا ہے بچوں کو تاکہ ان کا مطلب تھوڑا سا ایکسپوجر ہو اور وہ بیسک ان کو دینا ہے تاکہ وہ اگر ان میں زیادہ انٹرسٹ ہو تو اس کو پروفیشنلزم کے طور پہ لے جائے. ہمارا 7 days کا انٹروڈکٹری کورس ہے جس میں تقریباً ہر ایک چیز ٹورزم کی طرف سے فری ہے. اور کوئی بھی اس کے لیے آپٹ کر سکتا ہے؟ کوئی ایسے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا نہیں؟ ہم نے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اس میں رکھا تھا 15 ایئر سے لے کے 25 ایئرس تک، اور فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ. اور چونکہ پچھلے سال ہی لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ کورسز کھلنے والے تھے، جس وقت بھی ہمارا مطلب ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں آیا تو میرے آفس کے باہر لائن لگ گئی تھی. اور پہلا بیچ تو لڑکیوں کا پہلے دن ہی فل ہوا. یو وونٹ بلیو کہ سب سے پہلا بیچ لڑکیوں کا پہلے دن ہی فل ہو گیا. اچھا، مطلب بہت اچھا ریسپانس ملا تھا، اور سب سے پہلے لڑکیاں ہی آئی. جی صحیح. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم جب ٹورزم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنس کی بات کریں، کچھ ہی ڈیسٹینیشنس ہیں جو زیادہ پاپولر ہوئی ہیں. پاپولر اس لیے ہوئی ہیں زیادہ کہ ان کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم گلمرگ کی بات کریں، سون مرگ کی بات کریں، پہلگام کی بات کریں. باقی ڈیسٹینیشنز یا جو نئی ڈیسٹینیشنز بھی شامل ہوئی ہیں ان کے بارے میں کم باتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ. اس تعلق سے بات کریں گے کیونکہ گلمرگ کا ذکر چلا تو گلمرگ کے بارے میں خوبصورت سا سیگمنٹ ہے، آپ بھی دیکھیں اور ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں. کا فطری حسن آج بھی فطرت کے پرستاروں کو دنیا کے کونے کونے سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے.
खुशबूदार बहार में नई जिंदगी का आगाज हो, गर्मा के छम छमाते आबशारों की मधुर धुनें, खिजा में चिनार से गिरते जर्द पत्ते हों, या सरमा में बर्फ की सफेद पोशाक पहने पहाड़ों के घेरे में थम सी गई जिंदगी की धीमी सांस। गुलमर्ग में तो सर्दियों का मौसम जिंदगी के हर पहलू को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लेता है। इस हसीन वादी पर यह मौसम बर्फ की सफेद चादर बिछाता है और जिंदगी का शोर शर आहिस्ता आहिस्ता एक हसीन खामोशी में बदल जाता है। लातादाद सयाह वारद गुलमर्ग होते हैं और इस दिल फरेब वादी के बर्फानी हुस्न से लुत्फ अंदोज होते हैं। सर्दियों में गुलमर्ग जाने का रास्ता कुदरती रानाइयों से इस कदर मालामाल है कि ये पुरपेच रास्तों से तवज्जो हटाते हैं, और जब गुलमर्ग के मरगजार मैदान आते हैं, एक नई दुनिया सामने आती है। नई जन्नत चेहरे से नकाब उठाती है। गुलमर्ग वादी में कभी भी 2 दिन के मंजर एक जैसे नहीं होते। हर रोज एक नया माहौल, एक नई खूबसूरती की वुसअत आंखों को दावत देती है। सयाह गुलमर्ग में वक्त की तेज आंधियों से बेनियाज यहां सरमाई खेलों और बर्फानी दिलकशी से महजूज होते हैं। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए गुलमर्ग अब दुनिया भर में मशहूर है। आलमी सतह पर सरमाई सयाहत के लिए गुलमर्ग की अजमत को तस्लीम किया जा चुका है। सयाह बर्फानी चोटियों को स्कीइंग के जरिए सर करते हुए कोहिस्तानी सिलसिलों का सीना चीरते हैं, और ये बर्फपोश वादी यूरोपी सयाहों के लिए ज्यादातर बाइस कशिश है। सच तो ये है कि गुलमर्ग और बर्फानी खेलों के इन आशिक सयाहों के लिए तखय्युल की इंतहाई जुलानियों में भी इतनी हसीन वादियों का तसव्वुर मुश्किल होता है। सयाह इसे कुदरती हुस्न का दिल फरेब तजर्बा करार देते हैं। इस हसीन वादी और सेहत अफजा मकाम में स्लज का भी एक रिवाज है, जिसमें गुलमर्ग आने वाले सयाह मकामी बाशिंदों के जरिए बर्फ के पुरकैफ मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहां गंडोला के जरिए कोंगडोर और अफरवट के लिए बर्फ के दूश पर यह वादी गुल मौसम सरमा में एक खास नजारा पेश करती है। मौसम सरमा में कुदरत के इस हसीन शाहकार का हर गोशा कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल दिखता है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे&के, और आज हम बात कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म के बारे में। मुदस्सर मुश्ताक किचलू साहब हमारे साथ हैं, टूरिज्म ऑफिसर जो हैं, टूरिस्ट ऑफिसर हैं। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये इन्हीं की जो है इन्हीं के इसमें आता है कि इसकी देखभाल करें, उसके बारे में बताएं और कोर्सेज़ वगैरह कराएं। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, पिछले 2 साल की हम बात करें तो पिछले 2 साल में है वो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला, काफ़ी कुछ परेशानियां रहीं, और यूँ कहें कि वो जो है पिछला साल अगर हम करें तो 2020 की बात करें तो वो जो वबाई जो सूरत हाल रही, जो उस परेशान कुन रही, तो काफ़ी परेशानियां रहीं उस ताल्लुक से। तो बहुत सारी चीज़ें मुतासर हुई, तो टूरिज़्म महकमा भी मुतासर हुआ। लेकिन अब इस वक्त जब आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर जो हैं निसार अहमद वानी साहब हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं आजकल, मतलब क्या कुछ सोचा है कि किस तरह के रिवाइव करने के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? जी, सितंबर में कोविड-19 ने पैंडेमिक ने हमें एक छोटी सी विंडो दी
تو سرمد صاحب جو ہمارے سیکٹری ہیں اور ڈائریکٹر صاحب نثار صاحب، ان کے ویژن سے ہم نے فرسٹ ایونٹ جو کیا وہ ورلڈ ٹورزم ڈے 27 سپٹمبر سے شروع کیا. تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک کلک تھا کشمیر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا. اس سے بعد میں کنٹینیوسلی ہم ایونٹ پہ ایونٹ کرتے گئے. اس کے بعد ہم نے لیدر ویلی گولف چیمپئن شپ کی، جس میں مطلب گولف چیمپئن شپ بھی ہوئی، ساتھ ساتھ میں ایڈونچر ایکٹیویٹیز بھی ہوئی، ماؤنٹین بائکنگ وغیرہ بھی ہوئی. اس کے بعد پہلی بار کشمیر میں ہم نے ایتھنک فوڈ فیسٹیول کمپٹیشن کیا، جس میں مطلب لوکل لیڈیز نے پارٹیسپیٹ کیا، جن کو کیش کے پرائزز وغیرہ بھی ملے. اور ان کا فوکس پرٹیکولرلی جو ہمارا کشمیر کا جو لوکل ایتھنک فوڈ تھا اس کے اوپر مذکور رکھا گیا، وہ کیا. اس کے بعد کرسمس آیا، کرسمس پہ ہم لوگ کنسنٹریٹ کیے. اس بیچ میں 11 دسمبر کو ہم نے ایک انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے بھی منایا، جو شاید پورے ہندوستان میں جموں کشمیر میں ہی منایا گیا، اور اسپیشلی کشمیر میں منایا گیا بڑے پیمانے پہ، جس میں ہم نے DIG ITBP اپرنا کمار کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا. ان کے بارے میں خاص یہ ہے کہ شی ہیز کلائمبڈ آل دا 7 پیکس آف دا 7 کانٹیننٹس، اور ایوریسٹ بھی چڑھ چکی ہیں، اور ساؤتھ پول کا اسکی ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے. تو ان کو بنایا، وہ بھی بڑا خوش ہوئی جو ہم ٹورزم میں یہاں پہ ایڈونچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان کو گلمرگ لے جایا گیا، وہاں ہمارا اسکی شاپ وغیرہ بھی دکھایا گیا. اینڈ شی مطلب لیفٹ کشمیر ود اے گریٹ میموریز. تو جو ہم ڈائریکٹر صاحب کی جو ویژن ہے اس کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو کنٹینیوسلی مطلب ہم کام کر رہے ہیں، اور جس کا رزلٹ بھی مطلب ٹریڈ فیٹرنیٹی میں بھی مانا، ہوٹلیئرس والوں نے بھی مانا کہ گلمرگ میں آپ کو ابھی تک 15 جنوری تک تقریباً کوئی کمرہ نہیں ملے گا. مطلب جہاں کووڈ-19 کے سٹارٹ سے لے کے ابھی تک مطلب 0 آکوپینسی تھی، وہاں آج 100% آکوپینسی ہے. تو دوسرے جو ہمارے پلانز ہیں کہ اب کچھ لوگ جو ہیں جن کو شاید کمرے نہیں ملے، لیکن ان کے لیے ونٹر ڈیسٹینیشن دوسرے کوئی متبادل نہیں ہے گلمرگ سے، تو ہم ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. دودھ پتھری ہمارے پاس ایک اچھا آپشن ہے. ریسنٹلی آپ سنیں گے کہ ہم اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں ایڈونچر سپورٹس سے ریلیٹڈ، جس میں اسکی ماؤنٹینئرنگ ہوگی، سنو موبائل ہوگا، سنو شوز ہوگا. تو ان کو پروموٹ کریں گے. سپٹمبر میں ہی ہمیں ایک چھوٹا سا موقع ملا، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو اور ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ کچھ نئے ٹریکنگ روٹس دیکھ لیجئے. تو ہم نے جو ٹریکنگ ہماری موسٹلی فوکس ہوتا ہے سون مرگ کی سائڈ، گریٹ لیکس وغیرہ یا پہلگام کی سائڈ، تو یوس مرگ کو ہم نے چوز کیا کہ ہم یوس مرگ سے ٹریک شروع کیا، درگ ڈولن سے برگا، پھر ترسر چلے گئے، پھر وہاں سے نیچے سے واپس آتے ہوئے پھر سناک سے روڈ میں ہم واپس یوس مرگ آ گئے. تو ایک اچھی لوکیشن دیکھنے کو ملی، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اب دھیرے دھیرے کر کے ہم اس کو ایک انٹرنیشنل میپ پہ لائیں گے، جس میں مطلب کچھ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس بھی نکل سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی ٹریکرس ہوں گے یا آپ لیجر ٹورسٹ کہیں کہ جو مطلب نائٹ اسٹے کرنا چاہتے ہیں آؤٹ ڈور میں، کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے حساب سے جو میں نے دیکھا وہاں بالکل کوئی 3-4 کلومیٹر دور یوس مرگ سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے درگ ڈولن، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جہاں پہ مطلب ہم لوگوں کو مطلب ایک آؤٹ ڈور فیل دے سکتے ہیں، جو مطلب زیادہ ہارڈ شپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، جن کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں سافٹ ٹریکس. تو سافٹ ٹریک کو ہم اس سیگمنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بالکل مدثر صاحب، جو آپ نے یہ بات کہی کہ جو ونٹر ٹورزم کو اس وقت پروجیکٹ کیا گیا، آپ کی ڈپارٹمنٹ نے جس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کافی رش ہے سیاحوں کا، تو اس میں ایکسپلوریشن کا عمل کنٹینیوسلی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو اس ایکسپلوریشن کے عمل کو آپ کیسے کیری فارورڈ کر رہے ہیں، کون سے نئے ماؤنٹین روٹس کو تلاش کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ناظرین، ابھی ہمیں چھوٹے سے ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ارے کیا ہوا منا؟ تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے، گھریلو علاج نہیں، ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں، اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں، ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جن ہت میں جاری.
آپ کا پھر سے ایک بار استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین, آج ہم ٹورزم کے حوالے سے, بالخصوص ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس میں کس طرح کے ایونیوز, اپرچونیٹیز ہیں, کتنا پوٹینشیل ہے, اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم کیا کر رہا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں مدثر مشتاق کشلو صاحب سے, جو کہ ٹورسٹ آفیسر ہیں ایڈونچر سپورٹ ریکریشن, ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم کشمیر. مدثر صاحب, ہم ماؤنٹینئرنگ کی بات کر رہے تھے, تو یہاں بہت سارے پیکس ہیں, لیکن کچھ ہی چنندہ پیکس ہیں جن کو ہم ایک ڈیسٹینیشن کا درجہ دے پائے ہیں, یا جہاں پہ ٹریکرز جاتے ہیں, ماؤنٹینئرز یوزولی جاتے ہیں, ہرمکھ اور کولاہار. لیکن اگر ہم اس کے علاوہ بھی دیکھیں, کشتواڑ سائڈ سے بھی, خاص کر جو آپ کا آبائی وطن ہے, وہاں سے بھی کافی پوٹینشیل ہے ماؤنٹینئرنگ کا. تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے, اس کو ایک ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے, اس کو ڈیزگنیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کشتواڑ کے بارے میں یہ کہوں, کشتواڑ آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے لے لیجئے, جب سے بیفور ٹرمائل 90s میں ہاٹیسٹ ڈیسٹینیشن تھی انٹرنیشنل ایڈونچرس کی. مطلب جہاں پہ ایک انٹرنیشنل لیولس کے ٹریکس بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ ماؤنٹین پیکس ہیں. کشتواڑ پیکس کی خاصیت ہے کہ وہ ٹیکنیکلی بہت چیلنجنگ پیکس ہیں. تو تقریباً کشتواڑ میں اکیلے کشتواڑ ہمالیاز میں جو پاڈر سے شروع ہوتی ہے, زانسکار رینج سے ملتی ہوئی مڑوا وڑون دچن کی طرف چلی جاتی ہے, تقریباً 150 سے زیادہ پیکس ہیں. حالات خراب ہونے کی وجہ سے ماؤنٹینئرنگ پہ بھی اور ٹریکنگ پہ بھی بہت اثر پڑا. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہی مہینے پہلے منسٹری آف ڈیفینس, جن کے انڈر یہ پیکس آتی ہیں, انہوں نے تقریباً JNK میں 20 پیکس اوپن کی, جس میں صرف اور صرف 10 پیکس کشتواڑ کی ہی ہیں. اچھا. تو اس سلسلے میں جموں ٹورزم کے مطلب انڈر آتا ہے یہ کشتواڑ پراونس, مطلب جموں پراونس کے انڈر آتا ہے یہ کشتواڑ. تو وہ لوگ بھی اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو اوپن کریں, پروموٹ کریں, تاکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ یا ٹریکرز وغیرہ ہیں ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو اٹریکٹ کریں, اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. جی بالکل, یہ تو رہی کشتواڑ کی بات. ان پیکس کی بات جن کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ لگ بھگ 20 میں سے جو 10 جو ہیں وہ ضلع کشتواڑ میں ہی ہیں. اچھا, ایک اور بات ہے کہ ہم ان نون ڈیسٹینیشنز کی ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی. کچھ ڈیسٹینیشن جو میں کہا کہ کافی پاپولر ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں اکثر بات ہوتی رہتی ہے اور وہاں ٹورسٹ کا آنا جانا زیادہ رہتا. لیکن کچھ ایسی ڈیسٹینیشنز بھی ہیں جن کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں, یا کچھ ایسی ڈیسٹینیشنز بھی ہیں جو لوکلی کافی پاپولر ہیں, لیکن انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کو وہ نہیں ملتا, پروموٹ کرنے کا ذریعہ نہیں. اگر ہم پہلے آپ ضلع ڈوڈا کی بات کریں, ڈوڈا میں بھی ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جو بالکل گلمرگ جیسی ہے. اس کو حالانکہ وہاں پہ لوکلی تو اسے پروموٹ کیا جاتا, وہاں پہ پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن ڈوڈا کے باہر کون جانتا. اسی طرح بہت ساری جگہیں ہیں, اگر ہم بھدرواہ کی بات کریں, یا اسی طرح ایون کشمیر کی بات کریں, یا جموں کی بات کریں, تو ان کو آپ کو نہیں لگتا کہ لوکلی جو کافی ساری جگہیں ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی وہ تو ہیں ہی ہیں جن کے بارے میں فوکس جہاں پہ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں جن کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں ہم پورے جموں کشمیر میں جو ایک پوٹینشیل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتے ہیں. آپ نے کہا ان نون ڈیسٹینیشن, تو ٹیکنیکلی ہم انہیں لیسر نون ڈیسٹینیشن کہتے ہیں, جی کم لوگ جانتے ہیں ان کو. جیسے ہم کشمیر کی بات لیں, یہاں پہ گریز ہو گیا, دت پتھری ہو گیا, یوسمرگ ہوا, لوکلی تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں, لیکن جو ٹورسٹ ہیں, جو ٹورسٹ کا رش ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوتا. ویسا نہیں ہے جی. لیکن اس کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم ایک کمپریہنسو مطلب ایک پبلسٹی کمپین چلا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے پچھلے سال کا ہمارا کیلنڈر جو تھا ٹورزم کا, اگر کہیں آپ کے پاس آج بھی کاپی موجود ہوگی, تو وہ لیسر نون ڈیسٹینیشن پہ ہی تھا. اچھا, تاکہ مطلب وہ کیلنڈر جو ہم نیشنل وائڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگ جانیں کہ مطلب یہ بھی جگہ ہے. جیسے ہمارے پاس توش میدان ہے, اس کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ سمرس میں ہم ایک سروے کرنے والے ہیں توش میدان کی, اس کو ایڈونچر اور ٹریکنگ اور کیمپنگ کے لیے ہم پروموٹ کریں گے. تو اس کے علاوہ دودھ پتھری میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم اس کو ایک ونٹر ڈیسٹینیشن کے طور پہ انشاءاللہ بہت جلدی دیکھ رہے ہیں اور پروموٹ کریں گے. صحیح, بالکل. اور یہ جو آپ کا اپنی پرسنل ایکسپیڈیشنز رہی, کیونکہ آپ ایڈونچر سپورٹس میں ہی رہے ہیں, آپ نے خود ٹریک کیا ہے, آپ نے خود ایکسپیڈیشنز کی ہیں, یہ نیچر کے قریب رہنا, یہ فطرت کے قریب رہنا, وہاں کیا آبزرویشن آپ کی رہی؟ کیا وہ الگ ایک طرز زندگی, وہاں یہ سب فیسلٹیز نہیں ہیں جو موجودہ دور میں اس وقت ہمیں فیسلٹیٹ کرتی ہیں, تو وہاں کی وہ جو زندگی ہے وہ کیا کچھ ہمیں سکھاتی ہے؟
نیچر کے نزدیک رہنا یہ تو اتفاق سے بچپن سے ہی موقع ملا. ہمارے والد صاحب کی ڈیوٹی کشتواڑ سے دور دراز علاقے میں دچن میں ہوتی تھی. وہ وہاں پہ استاد تھے, تو کبھی کبھی ان کے ساتھ جانے کا موقع بھی ملتا تھا. تو چھٹیوں میں وہاں بھی مطلب ایک شوق ہوتا تھا نئی جگہ نئے گاؤں ایکسپلور کرنے کا. تو بچپن سے ہی ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو جو نیچر کے ساتھ آدمی ٹچ میں ہوتا ہے تو ایک عجیب سی روحانیت کے ساتھ بھی ٹچ ہوتا ہے. بہت کیونکہ آپ کے کچھ لوگ ہیں مطلب جو مطلب آج دیکھا جائے تو عرف عام آج کل اس کا ڈکشنری میں ایک مطلب نکلا ہے فبنگ. مطلب ہر ایک آدمی کو دیکھو ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے کھڑے ہیں. ہم تین یہاں پہ بیٹھے ہیں, تینوں کے ہاتھ میں اپنا موبائل, کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے. ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہم نے اختیار کر بالکل. ہمارا اسٹیگنیشن سی ہو چکی ہے, مطلب ایکٹیویٹیز کم ہو چکی ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں بھی مطلب ایز اے پیرنٹ ایز اے گارڈین لوگوں کو اپنے بچوں کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ آؤٹ ڈورز میں آئے. اس کے لیے میرا بیٹا ہے 6 سال کا تو اور ایک بھتیجا بھی 8 سال کا. جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کشتواڑ کی بالکل ایک سٹی فارسٹ ہے نزدیک بندراون, میں وہاں پہ لے جاتا ہوں ان کو. کیمپ فائر کرتے ہیں, کچھ یہ ہم گرلنگ بھی وہاں پہ کرتے ہیں تاکہ ان کو بچپن سے ہی میں آؤٹ ڈور کا وہ ٹیسٹ دوں. یہ بھی ایک زندگی ہے. اور ریسنٹلی جب میں گلمرگ میں تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک قریبی گائیڈ بھی ہیں, مینٹر بھی ہیں, بریگیڈر کرشن کمار جی. تو ہی واز دا ایکس ڈائریکٹر آرمی ایڈونچر ونگ. میں ان سے ملا تو ہم بات میں ہی چل رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے اندر ایک ایگو ہوتا ہے کہ یار کیا پہاڑ میں جاؤں گا, وہاں زمین پہ سونا ہے, سلیپنگ بیگ میں کھانے کے لیے میگی پیکڈ فوڈ ہوتا ہے. لیکن جو ایڈونچرس ہوتا ہے اس کا ایگو چڑھائی میں ہی جل جاتا ہے. اس کو کہیں بھی سونے کے لیے ملے, پتھر ملے, کچھ بھی ملے, تو جو لطف آپ کو ایک ڈاؤن تکیے میں نصیب ہوتا ہے وہ ایک ایڈونچرس کو ایک پتھر کو سر میں رکھ کے نصیب ہوتا ہے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات. لیکن اس میں ان سب میں پبلک پارٹیسپیشن کتنی ہے؟ یا ایک تو ہو گیا جو دنیا بھر میں اس وقت ایڈونچر سپورٹس کا رجحان ہے بہت اچھا ہے, کافی زیادہ لوگ اپنے کام میں سے وقت نکالتے ہیں اور ان تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے لوکلی کتنا جو ہمارے نوجوان ہیں یا بچے ہیں وہ ایڈونچر سپورٹ کی طرف اپنا رجحان؟ نہیں, کشمیر میں نے پچھلے 4 سال سے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان ایڈونچر سے ایسوسیٹیڈ ہیں. ایک پورا کا پورا گروپ جس میں مطلب بہت سارے پروفیشنلز, ڈاکٹرز, انجینئرس وغیرہ ہیں, وہ ماؤنٹین بائکنگ کی طرف ان کا رجحان ہے. ایک گروپ ہے جو JNK ماؤنٹینئرنگ ہائکنگ کلب کے زیر نظر چلتا ہے جو ٹریکنگ اور ہائکنگ کی طرف ان کا رجحان ہے. اس کے علاوہ اگر گلمرگ اور ٹانگ مرگ والی بیلٹ میں آپ دیکھیں گے میکسیمم لوگ آپ کو ہر گھر میں ایک نیشنل لیول کا اسکیئر ملے گا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کشمیر میں 2 نیشنل لیول انسٹیٹیوٹس ہیں, ایک چوہار انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر سپورٹس پہلگام اور دوسرا انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ گلمرگ. تو جس لیول سے ہم کشمیر کے لوگوں کو یا جموں کشمیر کے لوگوں کو ان انسٹیٹیوٹ سے استفادہ لینا چاہیے تھا, ان لوگوں سے مطلب ٹریننگ لینی چاہیے, اتنے نہیں ہو پا رہی. اگر آپ میکسیمم انٹیک ان کا دیکھو گے آؤٹ سائڈ جموں کشمیر کے بچے آتے ہیں وہاں پہ. ہمارے مطلب پہلگام میں ہی بہت کم لوگ ہیں جو شاید وہاں پہ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں. لیکن اس کی ایک میں قطع کلام کے لیے معافی چاہوں گا مدثر صاحب, اس کے لیے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹورزم کے اعتبار سے کسی بھی محکمے کے اعتبار سے کوئی چیز ہم پروموٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو فوکس رہتا ہے ہمیشہ جموں کشمیر یوٹی سے باہر رہتا ہے کہ باہر کے لوگوں کو کیسے یہاں کی طرف راغب کریں ان چیزوں کے بارے میں. لوکلی جو ہے لوگوں کو کم پتہ ہوتا ہے, لوکلی جو ان لوگوں کو بتانے کے لیے جب تک ابھی آپ نے ان 2 انسٹیٹیوشن کا ذکر کیا جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو انسٹیٹیوشنس کی آپ نے بات کی, لیکن کون جانتا ہے کہ بھائی یہ زیادہ سے زیادہ اسکولوں تک محدود ہے. اگر ان کو بھی آپ اسکول والوں کو کسی نہ کسی کا رابطہ ہو ان کے ساتھ تو لوکلی لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جب جموں میں تھا, میں کھجوریا صاحب کی آپ کو اسٹارٹنگ میں بات کی تھی, تو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا. کھجوریا صاحب ڈائریکٹر ٹورزم جموں تھے اس ٹائم 2006 کی بات ہے. اس ٹائم انہوں نے بولا کہ ہمیں ایک ہیومن ریسورس ٹرین کرنا چاہیے. تو میں نے تقریباً کم سے کم 700-800 بچوں کو ٹرین کروایا بیسک ماؤنٹینئرنگ, ایڈوانس ماؤنٹینئرنگ اور میتھڈ آف انسٹرکشن میں. اس کے علاوہ ہم انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ ماؤنٹینئرنگ کو جموں سے. بچے کہاں سے آئے؟ بچوں کے لیے ہم ایڈورٹیزمنٹ نکالتے تھے مطلب جموں میں کہ مطلب آپ فری آف کاسٹ آئیے, ہم آپ کو اسپانسر کرتے ہیں ان کورسز کے لیے. اور اچھا رجحان تھا اس چیز کے لیے. اور ان میں سے تو کچھ لڑکے اسی ٹریننگ کے بیس پہ اچھی جگہ پہ سلیکٹ ہوئے. بدرواہ کا ایک لڑکا تھا
جو مطلب یہ کورس ختم کرنے کے بعد جیوگرافیکل سروے آف انڈیا میں ایڈجسٹ ہوا. بالکل. یہاں پہ لوگ لیے آپ کرتے ہیں جس طرح آپ نے؟ جی بالکل, ہم اسپانسرشپ کرتے ہیں یہاں پہ. جیسا کہ ابھی اسٹارٹنگ میں ہم نے بولا کہ ہم اسکیئنگ کے کورس کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے کہ مجھے بیسک ماؤنٹینئرنگ کورس میں جانا ہے, ہم اسپانسر کرتے ہیں اس کو, اور 100% جو فیس ہوتی ہے وہ اسپانسر ہی کرتے ہیں. اور جیسے مسعود صاحب نے بالکل بجا فرمایا, اگر آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنلس کے ساتھ بھی آپ لنک کر دیں ان کو, یا کالجز کے ساتھ آپ تھوڑا ٹائی اپ کر کے وہاں پہ آگہی دیں ان کورسز کی, تو وی کین انشور لوکل پبلک پارٹیسپیشن. وہ بھی کیا جا سکتا ہے. خیر, جب بھی ہم کسی بچے کو یہ کہیں کہ ٹورزم بھی ایک آپ کے پاس ایک کریئر اپرچونٹی ہے, اس میں بھی آپ روزگار کما سکتے ہیں, تو اس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ کیسے, کہاں پہ, کون سے ایونیوز ہیں, کون سی اپرچونیٹیز ہے اس میں, کیونکہ ایک ہیزیٹنسی ہے. وہیں ایک اور پھر وہی بات آتی ہے کہ آگہی کی کمی ہے. اگر انجینئرنگ کی بات کریں, ڈاکٹر پروفیشن کی بات کریں, تو پتہ ہے ہمیں ڈگری کر کے کیا کرنا ہے, کون سی اپرچونیٹیز ہیں. تو ہمیں آج آپ بتائیں, کیونکہ آپ کا بہت تجربہ ہے, آپ کافی سال سے ٹورزم کے لیے کام کر رہے ہیں, تو کیا کریئر اپرچونیٹیز ہیں نوجوانوں کے لیے؟ یہاں پہ ٹورزم میں بہت ساری کریئر اپرچونیٹیز ہیں, جموں کشمیر میں بھی ہیں اور آؤٹ سائڈ جموں کشمیر میں بھی ہیں. اگر آپ ماسٹرس کیے ہوئے ہیں ٹورزم میں یا MBA کیے ہوئے ہیں ٹورزم میں, آپ ایک اچھی ویل نون ٹریول ایجنسی میں کام کر سکتے ہیں اور اچھا آپ کو پیکیج مل سکتا ہے. میں باہر کی بات کر رہا ہوں. ابھی ملٹیپل چینز ہیں ہوٹلس کی, 5 اسٹار ہوٹلس کی, جیسے تاج ہے, اوبرائز ہے, شیرٹن گروپ ہے, ویلکم گروپ ہے. آپ ان کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتے ہیں, تھوڑا سا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہی رہیں, اپنے والدین کے پاس رہیں, گھر والوں کے پاس رہیں, جموں کشمیر میں بھی ایونیوز ہیں. آپ اپنی ٹریول ایجنسی خود کی چلا سکتے ہیں. صحیح. آپ اس کے علاوہ کنسلٹنسی چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا ایڈونچر کی طرف رجحان ہے تو انہی 3-4 جن انسٹیٹیوٹس کے میں نے نام لیا, وہاں پہ پروفیشنل ٹریننگ حاصل کیجیے, اپنا ایک ایڈونچر ٹور آپریٹر بزنس شروع کیجیے, کام کیجیے. اور اس میں مطلب اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کا سیریسنس کتنا ہے وہ میٹر کرتا ہے, ڈیڈیکیشن کتنی ہے. کیونکہ سب سے مشکل کام دنیا میں ہے کسی کے جیب سے پیسہ نکالنا, اور وہ بھی ایسا کہ اس کو چبھنا نہیں چاہیے. تو مطلب آپ نے ٹریول ایجنسی تو کھولی, آپ کتنی اچھی سروس دے رہے ہو باہر سے ٹورسٹ کو, ہاسپٹیلٹی کیسی ہے وہ آپ کو الٹیمیٹلی پے کرتی ہے. تو گولڈن گوز نہیں سمجھنا ہے ٹورسٹ کو, گولڈن گوز نہیں سمجھنا, اس کو مطلب ایکسپلائٹ نہیں کرنا. میں آپ کو اپنی ایک پرسنل مثال دوں گا. جب میں بدرواہ میں ایز اسسٹنٹ ٹورسٹ آفیسر تھا, وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی کچھ اکوموڈیشن میرے چارج میں تھی, تو ہٹس تھے. تو وہاں پہ سب سے پہلے میرے پاس ایک جین فیملی آئی جموں سے. مطلب گرمیوں میں جموں میں موسم جیسے آپ جانتے ہیں گرم ہو جاتا ہے, تو بدرواہ کی طرف چلے آئے. تو وہاں پہ اس جین فیملی کو میں نے اکوموڈیٹ کیا, ان کو اچھی سروسز دی ہٹ میں. مطلب جینز جو ہیں وہ مطلب پیاز اور لہسن وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں, ان کو میں نے فری کچن دے دیا. میں نے بولا آپ کو جیسے مرضی اپنے طریقے سے بنائیں. تو ایسا ہوا کہ وہ جین فیملی چیک آؤٹ کرنے سے پہلے ہی ان کے دوسرے رشتے دار وہاں پہ آ گئے, تو ایک چین چلتی رہی وہاں پہ. تو یہ پھر بعد میں مجھے اپنی جگہ احساس ہوا کہ شاید ان کو ہماری جو سروسز پسند آئی, اس لیے کنٹینیوسلی آ رہے ہیں. بالکل, سب سے بڑی بات ہے یہ سروسز کی وجہ سے ہی ہمیشہ پرابلم رہتی ہے کہ کہیں سروسز نہیں ملتی تو انسان جو ہے یہ مایوس ہو جاتا ہے. اور آپ جس طرح سے ایڈونچر ٹورزم میں کام کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ کا کنٹریبیوشن ہے, اس کے لیے ریسنٹلی آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے, اس کے لیے آپ کو سراہا بھی گیا ہے, کہ ہماری طرف سے بھی مبارکباد. بہت بہت مبارک. تو کیونکہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس, یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کسی بھی ایڈونچر اسپورٹس میں آنا چاہیں گے مختصراً؟ یوتھ کے لیے میرا یہی پیغام رہے گا کہ اگر آپ سیریس ہیں اس اسپورٹ میں, اس فیلڈ میں سیریس ہیں, تو سیریسلی آپ اس کیریئر کو آپٹ کریں. آپ کے پاس ایونیوز ہیں, آپ کے پاس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ گلمرگ ہے, آپ کے پاس جوہر انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس ہے پہلگام میں. آپ کنٹینیوسلی وہاں پہ اپنے کورسز کی بکنگ کیجیے, کیونکہ ان کورسز کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آسانی سے سیٹ نہیں ملتی ہے. مطلب اگر آپ نے ISM میں اگلے سال کے لیے بکنگ کرنی ہے تو آپ کو ابھی سے نام انٹر کرانا پڑے گا. ایسے ہی میں نے پرسوں کسی کے لیے جوہر انسٹیٹیوٹ میں بات کی تھی, تو ان کے سارے کورسز فل تھے. تو اگر جانا چاہتے ہو تو مطلب اگر آپ ٹریکنگ یا ماؤنٹینئرنگ فیلڈ میں جانا چاہتے ہو تو آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ بیسک
ایڈوانس اور میتھڈ آف انسٹرکشن کے 3 کورسز کرتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور جو ہمارے نوجوان دوست ہیں ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں گے, اور جو مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم سے آپ رابطہ قائم کریں گے, مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ گڈ مارننگ JNK میں آنے کے لیے مدثر صاحب. اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے. خوش رہیے, خوشحال رہیے, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.